من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ یا اللہ تو کریم ہے، ہمیں پناہ دے ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، برے لمحات سے، آنے والے وقتوں کی آفتوں، بلاؤں، وباؤں سے، چھپی ہوئی مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور بیماریوں سے ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے رب کریم، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص طریقہ کار بتانے والا ہوں، تو ضرور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہیں یہ ہماری زندگی کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کا دن ہے، کوئی بھی دن ہے، اپنے دن کا آغاز اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے دعاؤں کے ساتھ کیجیے گا۔ کہ صدقہ کی 70 اقسام ہے جو کہ سب کو جاننی چاہیے کہ صدقے کی کتنی اقسام ہے، تو ضروری معلومات ہے، آپ نے اس کو ضرور پورا دیکھنا ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں کہ پیسے خرچ کیے جائیں، ہماری سوچ صدقہ میں پیسوں سے آگے نہیں جاتی، لیکن صدقہ کی بہت ساری اقسام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر پیسہ دیا تو وہی صدقہ ہوگا، لیکن نہیں۔ آئیے بہت ہی ضروری معلومات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ صدقہ ہیں۔ اگر ہم کسی کو دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرنا صدقہ ہے، لوگوں میں علم پھیلانا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے، اپنے سے چھوٹوں کو نصیحت کرنا صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا صدقہ ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا صدقہ ہے، کسی کو وقت دینا چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت صدقہ ہے، مشکل میں صبر کرنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، نرمی سے بات کرنا صدقہ ہے، لوگوں کو معاف کر دینا صدقہ ہے، دوسروں کو احترام دینا صدقہ ہے، بڑوں کو عزت، چھوٹوں کو شفقت، لوگوں کو ان کی کریڈٹ دینا صدقہ ہے، تعریف کر دینا، اچھائی مان لینا، یعنی کہ ان کی تعریف کرنا صدقہ ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا صدقہ ہے، دلی طور پر بھی حسد کا شکار نہ ہوں آپ، اور ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بیمار کی عیادت کرنا صدقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، صحیح راستہ بتانا صدقہ ہے، اچھی بات کو آگے پھیلانا، آگے دوسروں کو بتانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جی ناظرین، ہمارا پیارا اسلام کتنا ہمارے لیے اہم ہے کہ جس کے اندر کسی کو ایک اچھی بات بتانا صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو ٹائم دینا صدقہ ہے۔ تو آئیے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آئیے آج کا میں خاص عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے جمعۃ المبارک کے ہر لمحے کو غنیمت جان کر گزارنا ہے، کہ جمعہ کے دن کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، اور دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اور مسجد کے اندر جانا ہے۔ مسجد کے اندر جا کر سب سے پہلے آپ نے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے دو نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان کا بہت سارا اجر و ثواب ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن
مومن کے لیے عید کا دن ہے کہ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جمعہ کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی کہ ایک اچھی چیز ہے جمعہ کا دن، تو اسی لیے اس کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جمعہ کے دن اچھے اچھے عمل کیجئے، اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اور جمعہ کے دن آپ نے سورہ کہف اس کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن جو کوئی شخص دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعہ المبارک کے دن کی بڑی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں کہ جمعہ کے دن جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، شعبان کا آخری جمعہ ہے تو اس دن ضرور نیک عمل اور نیک کام کیجئے، اور ایک میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ پہ بہت سارا اللہ رب العزت کا فضل و کرم نازل ہوگا۔ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ جادو میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو کوئی مشکلات ہے، پریشانی ہے، تو اس کے حل کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس درود پاک کو آپ نے 80 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ادھر بیٹھ کر 313 مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں تو دعائیں کیجیے اللہ رب العزت کے حضور، جو دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اور صالحہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں صحیح طریقے سے اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔